دوسری بات یہ کہ جو سہولت کاری جس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے وہ سہولت کاری بہت مشکل مرحلہ ہے. اس سہولت کاری کو روکنے کے لیے جو حکومت، ریاست، مذہبی طبقات، ہمارا میڈیا اور ہمارے کاروباری لوگ، ان کا آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد چاہیے. اگر یہ پانچوں اسٹیک ہولڈر اکٹھے نہ ہوں تو اتنی بڑی جنگ کو لڑنا بہت مشکل ہے. تو اس میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو کیا یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا، پھر ہم بربادی کا سامنا کرتے رہیں، برباد ہوتے رہیں؟ تو میرے خیال میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں اس روح سے تذرفی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں آج ہمارے حالات. اور اس کے لیے معیار ہم کس کو بنائیں؟ معیار اس کو بنائیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ ہم کلاب النار اینما لقیتموہم فاقتلوہم، اور یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، اور لئن ادرکتہم لاقتلنہم قتل عاد، اگر مجھے مل گئے تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو زمین سے صاف کیا گیا تھا. تو ریاست بنتی بھی طاقت سے ہے اور ریاست کی حفاظت بھی طاقت سے ہوگی. تو اس وقت میں جن اقدامات کی ضرورت ہے ریاست کی سطح پہ، حکومت کی سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ اور جوڈیشری کی سطح پہ، ان سب کو کرنا ضروری ہوگا، پھر جا کر یہ قصہ ختم ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ خوارج ہیں یا خوارج کے سہولت کار ہیں، جو باغی ہیں اور باغیوں کے سہولت کار ہیں، ان کے بارے میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ان کے لیے رحم دلی کا الفاظ نہیں بولے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو براہ راست لڑ رہے ہیں، خوارج ہیں، BLA کے لوگ ہیں، یا دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو ان کو پیسہ دیتے ہیں. پاکستان کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، جو ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، تو یہ ان کے سہولت کار ہیں. اور ان سہولت کاروں کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ سخاوی نے ان کے بارے میں یہ نقل کیا ہے کہ القادیۃ ہم اخبث من الخوارج، یہ خوارج سے بھی بدتر لوگ ہیں. تو ان کے بارے میں چند چیزوں کا اگر اہتمام کر لیں نا ہماری حکومت، ہماری ریاستی ادارے، تو میرے خیال یہ فتنہ بہت کم ہو جائے گا کہ جو لوگ سہولت کاری کرتے ہیں ان کا پاسپورٹ ضبط ہو، شناختی کارڈ بلاک ہو، ان کا جائیداد پہ پابندی ہو، ان کے اکاؤنٹس منجمد ہوں، اور اگر وہ کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں ملازمت سے ان کو نکالا جائے. اگر کسی اور ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں تو اس ادارے کو پابند کیا جائے کہ اس کو نکالیں وہاں سے. اس میں کہیں گرفتاری نہیں ہے، کہیں مسنگ پرسن کا مسئلہ نہیں ہے، کہیں قتل و قتال نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کو پتہ چل جائے گا کہ ریاست سنجیدہ ہے. تو ایک تو ان میں یہ کرنا چاہیے. دوسرا میرا مشورہ یہ کہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. کہیں بھی اتنے بڑے بڑے واقعات میں آج تک کبھی آپ نے سنا کسی کو سزا دی ہو؟ یہ لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہاں سے ان کو بری کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ پیسے لے کر، چاہے وہ ذاتی رشتہ داری کی اس میں، چاہے مکتبہ فکر کا بھی مسئلہ ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ بھی ہے، اور دوسرے اس کا بھی ہے کہ جو لوگ آگے ججز ہوتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں یا ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ یہاں سائڈ مارتے ہیں اور اپنے لوگوں کی حمایت کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بعض ایسے ججز ہیں جو خوف کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اس موقع پہ یا تو ہمیں اس کے لیے الگ سے خصوصی عدالتیں قائم کرنی چاہیے، یا پھر انہی عدالتوں میں کوئی ایسا قانونی لحاظ سے ایسی تجویز کی جائے. اور پاکستان میں تقریباً کوئی 3200 جج ہیں مجموعی طور پہ، 3000 زیادہ، 3000 ججوں میں سے 15 20 30 جج نہیں ملیں گے جو دیانتدار ہوں اور فیصلہ کرنے والے ہوں. پھر حکومت ان کو سیکورٹی بھی دے اور مکمل طور پہ ان کو وہ کرے. اور اس میں پھر حکومت اور ریاستی اداروں کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے اپیل کورٹ بھی ہو، ایک جگہ سے فیصلہ ہو جائے تو آگے اس کو آگے لے جایا جا سکے. دوسرے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں ہمیشہ ایک کمیٹیاں بنتی ہیں، تو ان کی نگرانی میں کچھ ایسی کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں جو اس کی نگرانی کریں، لوگوں کے سوالات کو سن لیں، اگر کسی فیملی کے ساتھ زیادتی ہو رہی سن لیں اس کو. تو اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ سہولت کاروں کے خلاف بھرپور کارروائی ہو، دوسرے کہ عدالتی کارروائی تیز بھی ہو، انصاف پر مبنی ہو. تو اس کے بغیر یہ کچھ نہیں ہو. اچھا، اس میں ایک وہ لوگ بھی ہیں پاکستان میں، بہت ایسے دیندار کاروباری لوگ ہیں جن کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ جہاد ہے اور یہ لوگ مجاہدین ہیں، اور پہلے ان کا یہ ذہن بنایا گیا کہ اینٹی اسٹیٹ، اور دوسرے کہ پاکستان کی حکومت اور فوج یہ بے دین لوگ ہیں، امریکی پٹھوں ہیں، اور تیسرے کہ ہمارے لیے جو مسیحا ہے وہ یہ طالبان ہے. تو اس بنیاد پہ وہ کروڑوں روپے دے رہے ہیں. تو اس پر خاص طور پہ اس پہ نظر ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی ان لوگوں کو سپورٹ نہ کر سکے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ کار ایسا ہو سکتا ہے جو انصاف والا طریقہ کار ہو. تو اگر ایسے کاروباری لوگوں کو صحیح پیغام چلا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کا کوئی کاروباری ان کو پیسے دے گا. تو کاروباری لحاظ سے بھی اس میں فوکس کرنا چاہیے، سہولت کاری کے لحاظ سے بھی اور عدالتوں کے لحاظ سے بھی. اس کے بعد بہت بڑا مرحلہ اس کا رہ جاتا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا کیا قضیہ ہو. تو افغانستان کو ہمیں دکھانا ہوگا، ان پانچوں جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں نا،
جیسے میں نے بتایا کہ پانچوں اکٹھے ہو کر ان سے بات چیت کریں، حکومت اپنے طور پہ ان کو پیغام دے، اور پیغام کیا دے، ان کو پیش کرے کہ آپ لڑ رہے ہیں ہم سے، اس کے بعد وہ متوجہ ہوں گے۔ ہمارے فوجی ادارے بھی یہی کام کریں، ہمارا میڈیا بھی یہ بات کرے، ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں، علماء کرام ہیں، مذہبی جماعتیں وہ بھی، اور سیاسی پارٹیاں بھی۔ تو یہ جب پیغام جائے گا ہمارے اس سے ایک متحدہ پیغام، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب یہاں سے میزائل ماریں، میں کہہ رہا ہوں متحد ہو کر پیغام تو صحیح دیں نا ان کو، اور جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کا رد عمل ٹی ٹی پی اور BLA کے علاوہ ہم پر بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد سے وہ سنجیدگی سے سوچیں گے، یہ اس کا حل ہے۔ اور اگر اس کو کر لیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان اس پوزیشن میں کہ ہم پاکستان سے لڑ سکتا ہے۔ ایک مسئلہ اس کا بھی ہے کہ یہ چاہے وہ TTA کا ایشو ہو یا داعش ہو یا TTP ہو، اس میں ایک بہت اہم چیز وہ نظریات کا مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے بہت سارے اداروں میں، حکومتوں میں جو لوگ ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ٹوٹل پیسے کی بات ہے، اس لیے وہ اس سوچ سے، اس نظریے سے اس پہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں یا تدبیر کرتے ہیں۔ تو میرا اپنا تجربہ کہتا ہے کہ بنیادی مسئلہ نظریات کا ہے۔ نظریات کے بعد پھر جو عام لوگ ہوتے ہیں، کارکن ہوتے ہیں، وہ نظریات ہی کی بنیاد پہ اس کو جہاد سمجھتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ البتہ جو ان کے ہینڈلر ہوتے ہیں، جو بڑے ان کی قیادت ہوتی ہے، وہ بے ایمان ہوتی ہے، وہ پیسے کھاتی ہے، لیکن نیچے کے لوگ جو ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو مین پاور ملتی ہے، حوصلہ افزائی ملتی ہے، یا فتویٰ ملتا ہے، یا اس قسم کی ان کو سہولت کاری ملتی ہے، وہ مذہب کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ اس لیے اس میں 75% ہماری تدبیر اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جن جن لوگوں نے پیغام پاکستان میں دستخط کیے ہیں، جو اس سے متفق ہیں، ان کی ذہن سازی کی جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ اپنے مدرسے میں، درسگاہ میں، دارالفتاح میں، اپنے جمعے کی نماز میں، اپنے کارکنوں میں، اپنے مریدوں میں، خانقاہوں میں باقاعدہ اس کو بتائیں کہ یہ خروج ہے، خوارج ہے، حرام ہے، باغی ہے، ناجائز ہے، اور یہ خاتمہ بالایمان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے سد باب کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے کہ جو جہادی تنظیموں کی جو قیادت ہے، اس میں بڑی تعداد میں ابھی بھی ان کے لوگ الحمدللہ زندہ ہیں، اور وہ زیادہ تر وہ ہیں جو پاکستان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان چیزوں سے ناراض بھی ہیں، تو ان سے بھرپور مدد لینی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انہی کے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں میں گئے ہوئے ہیں، کوئی داعش میں، کوئی TTA میں، کوئی TTP میں، کوئی IMT میں، کوئی جماعت الاحرار وغیرہ میں۔ تو ان سے اگر مدد لی جائے اور صحیح طریقے سے مدد لی جائے اور ان کو فکر مند بھی کیا جائے تو یہ جتنی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے اس کا بہت علاج ہو سکتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے کل کارکن کتنے تھے، کتنے کارکن ہیں جو چھوڑ گئے ہیں بالکل، اور کتنے کارکن ایسے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں، کتنے کارکن ایسے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ابھی وائرس ان کے ہاں چل رہا ہے، اور کتنے کارکن ایسے ہیں میرے جو داعش میں کتنے کارکن گئے ہیں، TTP میں کتنے ہیں، فلاں کتنے ہیں، افغانستان میں کون۔ تو یہ سب لوگوں کے پاس ڈیٹا موجود ہے، مرکز کی سطح پر بھی ڈیٹا موجود ہے، صوبے کی سطح پر بھی، ڈویژن کی سطح پر بھی، اور ضلعی سطح پر بھی، اور یہ اپنے ان کارکنوں کے ذریعے سے یہ چندہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو اس پہ مکلف کیا جائے، پابند کیا جائے، بلکہ ان سے سپورٹ لی جائے، مدد لی جائے، تو بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ مدد بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے فتنے سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو اس کی بات ہے نا کہ سہولت کاروں کا، سہولت کاری کا تعین کیسے ہوگا، تو سہولت کاری کا تعین بھی حکومت کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ طے کرے کون سے سہولت کار کس لیے، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کو آپ سہولت کاری قرار دیں۔ سہولت کاری کا کی تعریف بھی طے ہو اور اس کی قسمیں بنا کر مستقل طور پہ لکھا جائے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، تاکہ اس قانون یا اس پالیسی کا غلط استعمال نہ ہو۔ کوئی بھی آدمی، پولیس والا اپنے کسی دشمن کو اس کے نام پہ اٹھا کر اس کو ذلیل کرے، خدا نخواستہ کسی فیملی کو خراب کرے، تو اس کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سہولت کاری جو دنیا میں ایک ایسا طریقہ کار جس کو سہولت کاری سمجھا جاتا ہے، ایک سہولت کاری وہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے کسی کو استعمال کیا اور اس کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اس کا الگ حکم ہوگا۔ اور ایک اس کو پتہ ہے یا اس کو شک ہے کہ شاید آدمی غلط ہے، پھر بھی اس پہ نہ کوئی اقدام کرتا ہے، تو یہ سہولت کاری میں شمار ہوگا۔ تو سہولت کاری کی تعریف بھی ہونی چاہیے، اور سہولت کاری پہ ایک بھرپور پالیسی بنانی چاہیے، کچھ قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے، اور پھر بے رحمی کے ساتھ اس کی تنفیذ، اس کو قانون کو آگے نافذ کرنا چاہیے، تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔